اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ زلزال کا درس قرآن کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی ہم نے اس کے کچھ حصے کی ہم نے کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور لیکن یہ تھا کہ یہ سبجیکٹ اس سورہ میں جو کور ہوا ہے یہ اتنا ضخیم ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر مواد ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر گہرائی ہے کہ ان آیات پہ مزید میرا خیال ہے کچھ وقت لگانا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے اسی پچھلے جو لیکچر ہے اس کا تسلسل ہے آج انشاءاللہ۔ تو میں تھوڑا سا دوبارہ ریویژن کے لیے میں ایک دفعہ دوبارہ اس سورہ کی میں اس کی تلاوت اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اور تھوڑا سا گرامیٹیکل بھی اس کے ساتھ اس کو انالیسس کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہمیں کلیئرٹی ہو اس کے سبجیکٹ جو اس کے اندر کور ہیں اس کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ جب اذا جو ہے وہ جب کے معنوں میں، یعنی اسم ظرف ہے، یعنی یہ وین کے معنوں میں بھی آ رہی ہے اور چیز، اور یہ ایک طرح کی شرط ہے، شرط کے حوالے سے یہ لفظ آ رہا ہے، جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ یقینی بات ہے، یقینی شرط ہے جو ہوگی، اور جس کا آگے جواب شرط بھی آئے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ شرط جو ہے اس کے حوالے سے کہ یہ کیا شرط بیان کی جا رہی ہے۔ تو شرط یہ بیان کی جا رہی کہ زلزلت الارض زلزالہا۔ یہ زلزلہ جو لفظ تھا اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ یہ ثلاثی مجرد فی ہی، یعنی یہ 4 حروف کے مادہ سے بنا ہے، جبکہ اس کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ 3 حرف کا جو مادہ زلل ہے اس سے یہ نکلا ہے، اور اس سے مراد یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی چیز کو بہت زور سے، بہت جان سے، بہت طاقت سے ہلایا جائے، جس سے اس چیز کے اوپر جو بھی پڑا ہوا ہے وہ ہل جائے اپنی جگہ سے۔ جیسے اس میز کے اوپر اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو میں اگر اپنی طاقت سے ہلانے کی کوشش کروں اور وہ چیزیں ساری درم برم ہو جائیں، ان کا سارا ثبات اپنی جگہ پہ، جو چیز پڑی ہے وہ سب ہل جائے اپنی جگہ سے۔ اور اسی چیز کو اگر آپ دیکھیں تو کسی شہر کا ہلانا اور پھر پوری کی پوری زمین کے ہلانے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آگے زلزلت الارض کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے یہ آپ یہ دیکھیں، یہ فعل مجہول لفظ ہے، یعنی یہ اسے پیسو وائس کہا جا رہا ہے۔ یعنی یہ جو فاعل ہے، کرنے والے کی بات اس میں نہیں ہو رہی۔ کرنے والے کا ذکر اکثر اس جگہ پہ حذف ہوتا ہے جہاں پہ اس کرنے والے کے لیے یہ چیز بڑی عام معمولی چیز ہے کرنا، اسی لیے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اس چیز پر جو ہلائی جا رہی ہے۔ تو زلزلت الارض زلزالہا، اور پھر یہ ہم نے جس طرح پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا کہ اس آیت کے اندر زلزالہا جب آگے آ رہا ہے تو اس چیز کی، اس ہلائے جانے کی زمین کے، اس کی شدت کا اظہار بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا نصر اللہ نصرن، یعنی اللہ کی نصرت جو آئی ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کی نصرت، یعنی بہت ہی زبردست قسم کی نصرت ہمیں ملی۔ اسی چیز کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ زلزلت الارض زلزالہا، یعنی اس زمین کو بہت ہی زور سے ہلایا جائے گا۔ وَأَخْرَجَ، اب اگلی آیت ہے وا سے، یعنی اس کے ساتھ پچھلی والی شرط کے جو میں نے بتایا تھا کہ اذا کی جو شرط بیان کی جا رہی ہے اس کے ساتھ یہ اگلی آیت بھی جڑی ہوئی ہے، یعنی یہ بھی شرط کا حصہ ہے یہ بھی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا، اخراجت الارض، یعنی یہ جو چیز ہے یہ فعل معروف ہے، یعنی کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ارض ہے وہ زمین کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین اب فاعل ہو گئی ہے۔ تو زمین کیا کرے گی اس روز، وہ اپنے بوجھ کا خروج کر دے گی، اس کو نکال پھینکے گی۔ اور پھر آگے تیسری آیت جو ہے وقال الانسان ما لہا، یہاں بھی وا لگا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی یہ اس شرط کے حوالے سے، اس شرط کا حصہ جو اذا کے بعد بیان کی جا رہی ہے۔ وقال الانسان ما لہا، اور کہا جائے گا یا کہے گا انسان ما لہا کہ اس کو کیا ہوا۔ تو یہ ساری جو تین آیات ہیں، چوتھی آیت کے اندر اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہ، اس روز وہ زمین جو ہے
وہ کیا کرے گی؟ اپنی خبریں بیان کر دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اور اس خبر یعنی تحدث کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کس یعنی اس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کہ جو وہ بیان کرے گی وہ کس کے حکم سے بیان کرے گی، کس کے اشارے سے بیان کرے گی؟ وہ اپنے رب کے اشارے سے، یعنی تمہارے رب کے اشارے سے بیان کرے گی. کا جو ہے وہ پروناؤن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو آپ کے رب کے اشارے سے وہ زمین تمام اخبار بیان کر دے گی. اور پھر اب یہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا. اس نئے جملے میں یومئذ یہ پھر ایک طرح کا یہ ظرف بیان کیا جا رہا ہے کہ اس روز یصدر الناس اشتاتا. صدر ہم نے پھر دیکھا تھا، صدر کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. خاص طور پہ اس کا قرآن مجید میں بھی ایک جگہ پہ ذکر آیا ہے سورہ القصص میں کہ پانی پلا کے لوٹنے کے عمل کو صدرہ کہا گیا. تو انسان الناس جو ہے جب زمین میں اپنا وقت گزار کے یہاں سے جب واپس آئے گا تو وہ کس طرح کا حال ہوگا اس کا؟ اشتاتا. شاتاتا سے یہ لفظ نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ الگ الگ، اکیلا اکیلا انسان آئے گا. اور یہ یومئذ یہ پھر ایک طرح کا یہ شرط بیان کی جا رہی ہے، یہ شرطیہ لفظ ہے. اسی جگہ پہ لیروا اعمالہم اس شرط کا جواب دیا جا رہا ہے. یعنی اس روز جب وہ یہ کام کریں گے، انسان اپنا وقت گزار کے واپس آئیں گے، لیرو ان کو دکھایا جائے گا تاکہ وہ دیکھ لیں اپنے اعمال. اور یہ جو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ آیت بھی جو ہے یہ عطف ہے، یہ جڑی ہوئی ہے فا کی وجہ سے، کیونکہ اس کا جو ما قبل ہے وہ اعمالہم ہے اور اس کا ما بعد جو ہے فا کے بعد وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. تو ایک طرح سے یہ بھی وا عطفہ کی طرح ایک دوسرے سے اس پہلی والی آیت سے جڑی ہوئی ہے یہ آیت. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اس میں بھی یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اعمال جو ذرہ برابر بھی ہوں گے، یعنی مثقال ہم نے بھی دیکھا تھا کہ وہ بوجھ کو کہتے ہیں، اور ذرہ جو ہوتا ہے یہ بہت ہی چھوٹے سے چھوٹے وزن کے بارے میں کہا جاتا ہے. آج تو ہمیں پتہ ہے کہ چھوٹا میس جسے ہم کہتے ہیں ایٹامک ویٹ کے معنوں میں آتا ہے. عربوں کے ہاں ذرہ جو تھا وہ کسی چونٹی کے بچے کو یا چونٹی کے انڈے کو کہا جاتا تھا. چھوٹے سے چھوٹے سائز کے حوالے سے بات کی جاتی تھی. خیرًا یرا، اب خیر جو ہے یعنی وہ ذرہ اس کے برابر خیر، وہ اس کا وزن کے برابر خیر کو اگر ہوگی کسی شخص کے پاس تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. اور پھر اگلی جو آیت ہے جو اسی واقعے کے جڑی ہوئی اسی جملے کے ساتھ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یا وہ عمل یعنی وہ عمل جس کا وزن اس قدر چھوٹا ہوگا کہ وہ ایک آگ کے انگارے کے جتنا ہوگا، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. تو خیر اور شر کے حوالے سے یعنی انسان جو ایک اچھے انسان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی سے چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی بھی عمل جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا نہیں ہوتا، اس کو کرنا چاہیے. اور دوسری وعید دی جا رہی ہے، ایک طرح کی آپ کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ کوئی عمل جو آپ چھوٹے سے چھوٹا جو غلط عمل ہے وہ بھی اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بھی آپ کے سامنے لے آئیں گے. تو یہ جو آیت ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی زبردست قسم کا ایک بیان دیا جا رہا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زلزلہ جو ہے، زلزلہ آتا کیوں ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ زلزلہ آتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کہہ اٹھتا ہے کہ یہ تمام جو نظام ہے جس کی وجہ سے وہ فیملیئر ہوتے ہیں، جس سے وہ مانوس ہوتے ہیں، وہ دھرم برم ہو گیا. اس کے لیے دیکھیں تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایک آپ کو میں لے کے جانا چاہتا ہوں 22:1 پہ. سورہ الحج اس کی پہلی 1 نمبر آیت ہے، 419 صفحہ. جی 22 نمبر سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم.
الناس کو یہ کتاب بھی الناس کے لیے آئی ہے، اور یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے دوبارہ سے الناس کو، انسانوں کو، کہ کیا کرو، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا۔ تقوی، ہم نے کئی دفعہ اس کو لفظ کے اوپر پہلے بھی بات کی ہے، تقوی اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان اللہ کے قانون کے ڈسپلن میں آتا ہے۔ یعنی ایمان بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ آئیڈیل اس میں جو بیان کیے گئے ہیں، ایمان ہوتا ہے کہ اس کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈالنا، اور تقوی یہ چیز ہے کہ ہر اس عمل سے جس سے انسان جو ہے اس ڈسپلن میں آتا ہے، اللہ کے یعنی وہ جو قوانین حقہ ہے اس کے ساتھ جڑتا ہے، اس چیز کو تقوی کہتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے انسانوں کو؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، کیونکہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، کہ اس ساعہ کا جو زلزلہ ہوگا وہ ایک بہت عظیم شے ہوگی۔ یعنی وہ وقت آئے گا جس وقت جو ہے وقت یعنی جو دیا گیا تھا انسان کو، جو ڈھیل دی گئی تھی وہ ڈھیل ختم ہو جائے گی، اس کی جو ہے نا جو جتنی اس کی ڈور لمبی کی گئی تھی وہ کھینچ لی جائے گی۔ اس ٹائم پہ وہ جو حادثہ اس کو ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، ڈسکرائب کر رہے ہیں یا السٹریٹ کر رہے ہیں ایک طرح سے، تصویر کشی زلزلہ کے بارے میں، اس کے لیے زلزلے کی کیفیت ہوگی۔ اور یہ تصویر کشی آپ کو اگلی آیت میں نظر آتی ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، جس دن تو دیکھے گا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ لو میم کے اوپر پیش ہے، جی زبر نہیں ہے، جی، کلو مرضیۃ اما ارضعت، کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور لوگ بالکل مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہوگی جس سے وہ مدہوش ہوں، یعنی وہ شاکڈ نظر آئیں گے انسان۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بے شک اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ زلزلے آپ عام طور پہ آپ جب جنگی حالات کسی ملک میں بنتے ہیں آپ آرام سے وٹنس کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک بہت بڑے ایک حادثے سے گزری ہے غزہ کے اندر مسلمان قوم، آپ ان کے حال دیکھ لیں کہ اس جنگ سے پہلے وہ جس طرح کی زندگی گزارے تھے، اس جنگ کے بعد ان کی کیا زندگی ہو گئی۔ یہی حال ورلڈ وار 2 کے اندر یورپ کا ہوا، اور ہر ملک میں جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں جنگیں ہوئی ہیں، اور آج کل جس طرح کی تباہی نظر آتی ہے، وہ لوگوں کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ تو یہ ایک چیز تو خیر اس معنوں میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ واقعہ پیش آئے گا جن لوگوں نے نافرمانی کی ہے اللہ کی، اور اللہ کے جو رسول آتے رہے ان کو وارن کرنے کے لیے ان کی وارننگز کو نظر انداز کی۔ لیکن اس کو شکر کو کھولو ذرا۔ جی، سکر جو ہے ایسی حالت کو کہتے ہیں جس کے اندر کہا جائے کہ کوئی انسان مدہوش ہے، ایسی حالت جس کے اندر جو وہ کہہ رہا ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو یہ سورہ 4:43 سورہ النساء کی 43 نمبر میں آپ کو نظر آتا ہے۔ 104 نمبر 104 صفحہ 104 صفحہ ہے، اور یہ 43 ورس 43 نساء کی سورہ النساء 4 نمبر اور اس کی 43 نمبر آیت ہے۔ 43 جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ کہا ہے کہ صلاۃ کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارى، جب تم سکارا کی حالت میں ہو، سکر کی حالت میں ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے جو تم کہہ رہے۔ تو انسان جب تک اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو، اس حالت کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ سکارا کی حالت ہے، اور ایسی حالت کے اندر آپ نے ایمان والوں کو اللہ نے منع کیا ہے کہ وہ صلاۃ کے قریب ہی مت جائیں۔
یہ سوچ سمجھ کے ادا کرنے کا نام لا علمی کا عمل ہے یہ. جی لا علم کا عمل. جی. اب آپ کو ایک میں لے کے جانا چاہوں گا سورہ البقرہ میں. نہیں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ جی وہ ذرا اچھے کے ساتھ ملا نا. جی وہ میں نے وہی پہلے بھی ڈسکرائب کی. بڑی زبردست بات ہے. جی یہ جو سورہ الحج میں کہا گیا نا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ وہ ایسی حالت نہیں ہوگی کہ وہ کسی وجہ سے انہوں نے کوئی ایسی چیز لی ہوئی ہے جس سے وہ مدہوش ہوئے. کوئی انہوں نے جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی آپ جیسا آپ دیکھتے ہیں نا جو لوگ شراب پیتے ہیں، اگر ہم نے اس کو کبھی دیکھا ان کو، شراب ان کی عقل کو معاف کر دیتی ہے. جو عمل وہ سرزد کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ اگر وہ ہوش میں ہو تو وہ نہیں کریں گے. تو وہ حالت کو سکارا کی حالت کہا جاتا ہے. جیسے جی اینستھیزیا کی حالت بھی بالکل وہی ہوتی ہے. تو اس دن جو شوق ہوتا ہے نا انسان کے، جب وہ ایک دم آپ کہہ لیں کہ اس زلزلے کی کیفیت کا شکار ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جس طرح عاد و سمود کی قومیں تھیں جو کہ انتہائی زیادہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ مال و دولت کے حوالے سے بہت زیادہ اسٹیبل حکومتیں تھیں. ان کی جو قومیں گزری ہیں مال میں بھی اولاد میں بھی، دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی تھی. اس کے باوجود جب وہ پکڑے گئے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. یہی کام قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم فرعون کے ساتھ ہوا اور قوم لوط کے ساتھ ہوا. اسی چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیز سے پہلے آپ آنے سے پہلے اس سا کے آنے سے پہلے آپ کیا کریں، اللہ کا اپنے رب کا تقوی اختیار کر لیں. اور یہ وعید ان کو کی جا رہی جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں. جبکہ ایک میں آپ کو اس کے بالکل برعکس ایک اور مثال دکھانا چاہتا ہوں سورہ البقرہ میں. یہ 214 نمبر آیت. یہاں پہ ایمان والوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنت میں داخل ہونا بہت آسان کام نہیں ہے. جی 41 پیج ہے. جی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ام حسبتم کیا تم یہ خیال کرتے ہو، کیا یہ تمہارا خیال ہے، ان تدخلوا الجنہ کہ تم داخل کر دیے جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تو تم لوگوں نے اس طرح کے حالات فیس ہی نہیں کیے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو فیس کرنے پڑے. وہ حالات جو ان کے ساتھ پیش آئے ہیں وہ تم لوگوں کے ساتھ پیش ہی نہیں آئے. مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، یعنی ان کو انتہائی سختیاں اور تکلیفیں ان کے سامنے آئیں. وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا دیے گئے. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، حتیٰ کہ ان کے جو رسول تھے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور وہ جو ایمان والے ان کے ساتھ تھے وہ کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، جان رکھو کہ اللہ کی نصرت قریب ہے. یعنی ایک ایکسٹریم لمٹ تک جو ہوتا ہے نا اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. جیسا وہ کہتے ہیں نا کہ پارے کو ایک ٹیمپریچر تک آپ جب کرتے ہیں ہیٹ تو وہ سونا بن جاتا ہے یا وہ پھٹ جاتا ہے. تو ایمان والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایکسٹریم قسم کی تکلیفات برداشت کرنی پڑتی ہیں جب وہ اللہ کا یہ نظام کے لیے، اللہ کی رسالت کے لیے اٹھتے ہیں. خاص طور پہ جب رسول آتے تھے تو وہ اکیلے تنہا ہوتے تھے معاشرے، اور اکیلا بندہ جب شروع کرتا تھا صرف اللہ کے توکل کے ساتھ اللہ کی رسالت کا جو سلسلہ تھا، تو اس کو انتہائی زیادہ تکلیفات کا سامنا کرنا پڑتا. اور پھر جب اس کی جماعت بھی تیار ہوتی تھی تو اس زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے اور آج بھی، تو وہ ہر طرح سے ان کی وہ ایک طرح کی ان کے خلاف مہم جوئی شروع کر دیتے تھے، اور وہ لوگ بہت بری طرح سے آزمائے جاتے تھے. یہ بات یہاں پہ ایمان والوں کے حوالے سے کی جا رہی. اور میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ خالی یہ نہیں، زلزلے کے علاوہ بھی ایک لفظ اور ہے جسے راجفہ کہتے ہیں. جیسے آپ سورہ الواقعہ میں دیکھیں 56 نمبر سورہ ہے، وہاں بھی زمین کے ہلائے جانے کا ذکر ہے. سورہ الواقعہ کی 1 سے 6 تک
آیات ہیں. یہ پیج نمبر ہے 690. جی. اذا وقعت الواقعہ، یہ دوبارہ اذا لگا ہوا ہے وین کے معنوں میں، جو ہم نے پچھلی ابھی ہم سورہ زلزال میں دیکھ رہے تھے. لیسا لواقعتها کاذبہ، جب واقعہ ہونے والی جو چیز ہے وہ ساعہ جو ہے وہ واقعہ ہوگی، اور اس کے واقعے میں اللہ کہتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے میں کچھ بھی یعنی یہ جھوٹ نہیں ہے اس کے واقعے میں، یعنی یقینی طور پہ وہ چیز واقع ہوگی. خافضۃ رافعہ، کسی کو بلند کرے اور کسی کو پست. اذا رجت الارض رجا، اذا رجت الارض رجا، اس دن کہا جا رہا ہے کہ جب کیا ہوگا کہ زمین جو ہے وہ راجا کرے گی. یعنی راجا بھی زلزال کے معنوں میں ہی آتا ہے، یعنی زلزلہ کے معنوں میں آتا ہے کہ زمین جو ہوگی وہ ہلائی جائے گی اور بہت ہی شدید طریقے سے ہلائی جائے گی. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، یہاں تک کہ وہ جو پہاڑ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، منبثا، پھر غبار ہو کے اڑنے لگیں گے. یعنی وہ ریت بن کے وہ پہاڑ جو ہے غبار بن کے اڑنے لگیں گے. کسی اور جگہ پہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہی پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح پھریں گے. تو میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو واقعہ ہے جب وہ واقع ہوتی ہے، وہ ساعہ جو نبی لے کے آتے ہیں، رسول جس کی وعید لے کے آتے ہیں، جو واقع ہو جاتی ہے تو وہ تمام پہاڑ نما انسان وہ کیا ہوتے ہیں ان کی حالت کہ وہ بالکل ایک طرح کے ریت کے ڈھیر کی طرح ہو جاتے ہیں. آپ خود سوچیں، اندازہ کریں کہ جو مکہ یا عرب کے جو لوگ تھے 500 سال تک یہود اور عیسائی مل کے ان کو اصلاح کرنا چاہتے تھے، ان کی اصلاح کرنے کی کوششیں کرتے تھے، لیکن وہ اس طرح جبال تھے، اس طرح کے جبال تھے کہ وہ ان کے کسی طرح کی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. لیکن اثر کب ہوا؟ جب یہ قرآن آیا. اسی لیے قرآن کے حوالے سے یہ سورہ الحشر میں آپ دیکھیں 59 میں 21 نمبر آیت ہے. جی جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم یہ قرآن، یعنی اس قرآن کی تاثیر بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم اس کو دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا اور پھٹا جاتا یا برف بن کر بہہ جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں. یہ قرآن کی ہی یہ خاصیت تھی کہ وہ جبال، وہ عرب تقریباً 23 سال کے عرصے میں آپ دیکھیں کہ وہ ریت کے ذرے بن گئے تھے اور ایک ایک کر کے ختم ہو گئے تھے. آپ جتنے بڑے بڑے نام دیکھتے ہیں مخالفین اسلام میں، رسول اللہ کی جو سب سے زیادہ مخالفت کیا کرتے تھے، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، وہ تمام لوگ جن کی کاؤنسلز بیٹھ کے ان کے بائیکاٹ کی باتیں کرتی تھی، اور کس طرح سے انہوں نے آزمایا ہے. یعنی آپ مکہ کی اب زندگی کا احاطہ کریں، وہ 10 سال کس طرح مومنین نے گزارے، کس طرح سے انہوں نے، آپ دیکھیں شیب ابی طالب میں ان کو بند رکھا. وہ کہا جاتا ہے کہ ایک مہینے کے لیے صرف ان کو، جو حج کا مہینہ تھا اس میں ان کو اجازت تھی کہ باہر نکل کے آپ اپنی خرید و فروخت کر لیں. 11 مہینے وہ لوگ وہاں پہ بغیر کسی خرید و فروخت کے ان کو اپنا گزارا خود کرنا پڑتا تھا. کوئی ان سے کاروبار نہیں کرتا تھا، کوئی ان سے کوئی رشتہ داری نہیں کرتا تھا، کسی کو ان کی مدد کرنے دیتے تھے وہ لوگ. اور اس کے باوجود آپ اندازہ کریں کہ ان کے ساتھیوں میں سے ایک بندہ بھی نہیں ڈولا. یعنی آپ کو کبھی تاریخ میں کوئی ایک شخص کا نہیں ذکر ملتا کہ اس نے ہتھیار پہن لیے ہو، اس نے گو اپ کر دیا اپنا ایمان. وہ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے رہے، اس حق پہ کھڑے رہے، مشکل بات، ڈٹے رہے. اور یہی صبر کا نتیجہ تھا کہ اگلے 13 سال میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پورے عرب کے اوپر غالب آ گئے تھے، اور ان کے جو ان کے سارے کے سارے جو مخالفین پہ تھے ان کے اوپر اللہ نے زمین تنگ کر دی تھی، ختم کر دی تھی. اگر آپ یہ بھی دیکھنا چاہیں، یہ زمین کے حوالے سے کہ تنگ کرنے کے حوالے سے بھی ذکر ہے یہاں پہ. یہ آپ دیکھیں تو میرے خیال سورہ الانبیاء میں ہے، اس کی 44 آیت ہوگی.
44 نمبر آیت. 21 میں پڑھ رہا ہے. 44 بابا 44 کے پہ. جی 411 صفحہ ہے. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی عمریں بسر ہو گئیں. افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، یعنی ان لوگوں پہ زمین تنگ ہوتی چلی جاتی ہے. افہم الغالبون، بھلا یہ لوگ کبھی غلبہ پائیں گے اسلام پہ؟ یہ غلبہ پا سکتے ہیں؟ یعنی ان کی حالت بیان کی جا رہی تھی کہ کس طریقے سے اللہ کی جو دین تھا وہ غالب آتا جا رہا تھا، اور ایک ایک کر کے وہ جو لیڈر تھے ان کے وہ غائب ہوتے جا رہے تھے، وہ منظر سے ہٹتے جا رہے تھے. قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دو کہ میں تو اللہ کے حکم کے مطابق بس وہی نصیحت کرتا ہوں، انذار کرتا ہوں. ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور بہروں کو جب نصیحت کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں. یعنی یہ جو زمین جن لوگوں پہ تنگ ہو رہی تھی وہ نبی کے انذار کو سن ہی نہیں رہے تھے. ولا ان مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين، اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا بھی عذاب پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کم بختی، ہم بے شک گنہ گار تھے. تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ گنہ گار تھے. یہاں تک اس کو رکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اور یہ جو عذاب کے حوالے سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ کیا کریں کہ ان کا اس طرح کا محاسبہ کریں کہ ان پہ زمین تنگ کرتے ہیں. سورہ المائدہ میں یہ 33 نمبر میں آپ کو ایک ذکر ملتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو سزا مقرر کی ہے ان لوگوں کی. 5/33 میں جو لوگ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو انتہا درجے کی سختی کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا. جی جی انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ بھی حربہ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، یہ حربہ کرتے ہیں. یہ حرابہ جو ہے خالی وہ حرابہ نہیں ہے جو صرف جنگ سے آپ تلوار کے زور سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ نظام بھی ہے جو آپ نے اللہ کے نظام کے پیرلل بنایا ہوتا، مخالفت میں بنایا ہوتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ذکر کیا تھا کہ سود کا جو کام کرتے ہیں وہ لوگ بھی بیسیکلی وہ جنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ جو بھی ان کی جزا جو ہے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی یہ کام کرتے ہیں، جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور سعی کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں فساد پھیلانے کے لیے زمین میں، أَن يُقَتَّلُوا، ان کو کیا کریں، وہ قتل کر دیے جائیں، او یصلبوا، یا انہیں صلیب دے دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے جو ہاتھ اور پاؤں ہیں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا پھر یہ کہ ان کو زمین سے نکال لیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ تو ان کی دنیا میں سزا ہے نا، آخرت میں اس سے بھی زیادہ عظیم عذاب انہیں ملے گا، اس سے بھی زیادہ بڑا عذاب انہیں ملے گا. یہ ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے.
یہاں یہ حرامے کی سزا ہے. حرابے کی سزا ہے. یہ میں نے آپ کو کچھ جو تھی نا اس حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو زلزلہ ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ زلزال جو سورہ ہے یہ زلزلہ جو کی کیفیت جو بیان کی جا رہی ہے زمین پر, یہ جو زمین سے ہی ان کا عذاب کا آغاز ہو جاتا ہے. اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ انسان بھی یہ دیکھے گا, انسان یہ چیز وٹنس کرے گا. یہ اس طرح کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا ذکر ہے. اکثر لوگ اس کو قیامت کے حوالے سے منطبق کرتے ہیں, لیکن قیامت کے اندر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ سویا ہوا اٹھ کے آئے گا, اپنی موت سے ہو کے اٹھ کے آئے گا. یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین کی اس حالت کو انسان خود وٹنس کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے وہ دیکھیں تو کہا یہ دنیا میں ہی جو عذاب جب انسان کا شروع ہو جاتا ہے نا, اور اسی کے اعمال جو ڈیڈز کرتا رہے اس کا نتیجہ اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہی اعمال کا نتیجہ اس کو آخرت میں بھی ملے گا جا کے. یہاں سے عذاب کی اس کو وہ شروع ہو جائے گی, اس کو عذاب ملنا. اسی لیے یہاں بیان کی جا رہی ہے سورہ الزلزال میں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو واپس اگر آئیں سورہ الزلزال جی جی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. تو یہ زمین, اچھا اب یہاں تو ہم نے دیکھا کہ زلزلے سے کیا مراد ہے یہاں تک, لیکن آپ کو ثقل کے حوالے سے بھی تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں. ثقل عام طور پہ کہا جاتا ہے وزن کو, اور یہاں پہ جو سورہ جو دوسری آیت ہے اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین اپنے بوجھ کو کا خروج کر دے گی, ان کو نکال پھینکے گی. تو اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ زمین پہ جو خروج ہیں یہ سب سے زیادہ کس کا ہوتا ہے, اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا, یہ آپ 55 نمبر سورہ ہے الرحمن, کہ کون بوجھ لیے پھرتا ہے زمین میں. 31 نمبر آیت ہے, یہ 687 پیج ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے کہ ہم متوجہ ہوں گے تم لوگوں کی طرف. ایھا الثقلان, اے دو بوجھ اٹھائے ہوئی جماعتوں. یہ وہ گناہوں کے بوجھ, اپنے اعمال کے جو برے اعمال کا جو بوجھ ہے نا, اس کے بارے میں حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور یہ جماعت جو ہے, ان جماعتوں میں یہ جماعت جنوں کی بھی ہے اور انسانوں کی جماعت بھی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کس کس طاقتوں کا تم انکار کرو گے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. یعنی اگر تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تمہارا خیال ہے کہ میں جب تم پہ یہ بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری طرف توجہ کروں گا, یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہارے جو بوجھ ہیں گناہوں کے بوجھ, ان کی طرف سے وجہ سے تمہارا جو حساب کتاب ہے, اگر تم اس سے بچ سکتے ہو یا بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو کہ اپنی طاقت سے, اپنے زور سے کوشش کرو کہ یہ جو ہے نا آسمان اور زمین کے کنارے, اس سے نکل جاؤ. آپ ایک منٹ کے لیے اندازہ کریں کہ آج سائنسدان اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود خلا کی وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ کہتے ہیں شاید زمین جو ہے نا وہ دونوں سائڈوں سے وہ اوپن ہے, ایک فلیٹ سرفیس ہے, اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں. ابھی آپ اندازہ کریں 92.8 یا 92.4 بلین مطلب لائٹ ایئرز کا وہ تخمینہ لگاتے ہیں. لائٹ ایئر جو ہوتا ہے وہ ایک سال, کہتے ہیں کہ ایک سال میں اتنا لائٹ ٹریول کرتی ہے. اور میں اس کا اندازہ تو نہیں بتا سکتا آپ کو اس ٹائم پہ, صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ لائٹ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر ٹریول کرتی. تو 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں, پھر آپ اس کا دن کا حساب لگائیں, پھر سال کا حساب لگائیں, اور اس کو ملٹیپلائی کر دیں 92.8 بلین سے. یہ ایک اندازہ ہے صرف ابھی, اور کوئی آپ کو اندازہ نہیں کہ کنارے کتنے. اس لیے اللہ نے آگے کہا تھا
لا تنفذون الا بسلطان، یعنی کسی سلطان، یعنی کوئی بہت ہی بڑی طاقت کوئی آپ کی مدد کے لیے آ جائے، اس کے بغیر تو یہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں، یہ ناممکن چیز ہے. تو یہ وہ بوجھ جو ہمارے بوجھ ہے نا، اس کی وجہ سے ہمیں اپنا یہ جو یعنی ایک جو ہے نا ہمارا محاسبہ بھی ہوگا، اور ہمیں ہمارا انجام بھی ملے گا، جزا ملے گی یا سزا ملے گی. اس چیز کے لیے جو اگلی آیت میں اخبار کے حوالے سے بات ہوئی نا، خبر. دوبارہ کر 31 نمبر. جی. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. ہاں ثقلان یعنی دو بوجھ اٹھائی ہوئی جماعتوں کی بات ہو رہی ہے. یہ جی کون سا ہے؟ انسان اور جن. جی انسان ہو جائیں. اللہ کہہ رہے ہیں سنفرغ لکم، جی مجھے متوجہ ذرا ہوں گا. فراغت ہونے دو، ہاں جی، فارغ ہو کے تمہارا انتظام کروں گا. سنفرغ، تمہاری طرف متوجہ ہوں گا. ہاں. ہاں جی. ایھا الثقلان، سب تو بڑا وہ تو انسان خود اس زمین دے، اس دھرتی پہ جن اور جو انسان ہے. سنفرغ، مجھے ذرا فرق ہونے دو. ایھا الثقلان، اے ثقلان. وہ دونوں چیزیں یہ بوجھ ہے، اسی کو آگے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم بڑی جائے آیت ہے آئی ہے. جی یہ ذرا میں یہاں جا کے داخل بس میں تھوڑا سا رہ گیا، تھوڑا سا اگر آپ ٹائم دے دیں کیونکہ جی. اچھا جی. بس میں یہاں پہ آگے جو 4 نمبر آئے تھے نا سورہ زلزال کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی وہ جواب شرط کی جو بات ہو رہی ہے نا. آج ہم بڑی آسانی سے اپنی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم ایک کلک آف دا بٹن پہ بڑی سے بڑی انفارمیشن نکال لیتے ہیں. لیکن یہاں بات کی جا رہی ہے کہ یہ پھر وہی آپ دیکھیں تو تحدثو کہا جا رہا ہے، جس طرح زلزلہ تھا نا، یہاں بھی یہ فعل مجہول ہے کہ، اور اس کا نیچے کہا جا رہا ہے کہ یہ کرنے والا کون ہوگا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یعنی متعلق بھی بتا دیا کہ اس تحدث کا یعنی حدیث بیان کرنے کا جو کام ہے وہ اللہ کی وحی سے، اللہ کے اشارے سے کرے گی زمین. تو میں اس کی آپ کو 2 مثالیں بس دینا چاہتا ہوں. جیسا کہ پہلی مثال آپ کو سورہ یونس میں نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے آپ کو وہ ملتی ہیں اخباریں، پرانی خبریں ان لوگوں کے حوالے سے، خاص طور پہ جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے. 10/92 سورہ یونس، اور اس کی 92 نمبر آیت ہے. 270 سب سے نیچے 270 سے. جی یہ اگر آپ پورا بھی دیکھنا چاہیں تو یہ ہے 90 سے شروع ہو رہا ہے پورا واقعہ. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا. حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، حتیٰ کہ اسے ادراک ہو گیا کہ وہ اب غرق ہونے والا ہے. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. یعنی وہ جب سا آ گئی، وہ وقت آ گیا، وہ جو زلزلہ اس کو محسوس ہوا کہ وہ تو زمین اس کی تلپٹ ہو گئی، وہ تو غرق ہو رہا ہے، مر رہا ہے، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. تو اس نے اس وقت کہا میں ایمان لے آیا، جس پر بنی اسرائیل والے ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. تب اس کو ادراک ہوا، یہاں پہ لفظ آ رہا ہے ادراکہ، یعنی حقیقت کا احساس ہو گیا، وہ پردہ ہٹ گیا اس کے آگے سے جو اس نے پردہ ڈالا ہوا تھا اپنی بصیرت کے اوپر. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، یعنی وہ اب جواب دیا جا رہا ہے کہ اب حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا.
اور یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ اگلی آیت میں 92 میں آپ دیکھیں فَالْيَوْمَ فا کہہ کے یعنی پھر سو کے معنی ہوئے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. زمین اپنے اخبار کیسے بیان کرتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں آج ہم تیرے بدن کو یہاں سے اس کے بدن میں تیرے بدن کو نکالیں گے، یعنی وہ جہاں جس جگہ پہ غرق ہوا وہاں سے نکالیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو. اور یہ نکلا بھی ہے اور آج ڈسپلے پہ ہے، ایک میوزیم میں ڈسپلے پہ اس کی لاش. وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اور بہت سے لوگ ہماری آیات سے بے خبر ہیں، ہماری ان نشانیوں سے بے خبر ہیں. اور یہی سورہ روم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. سورہ روم جو ہے 30 نمبر ہے، 41 نمبر آیت اس کی، 41 اور 42، 519 پیج ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر. اللہ فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے. بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے اعمال کی وجہ سے، یا زمین یعنی زمین پہ بھی اور بحر میں یعنی پانی کے اندر ہر جگہ پہ فساد برپا ہو گیا. لیذیقہم، اور یہ جو لام یہاں پہ آ رہا ہے یہ بیسیکلی اسے کہتے ہیں لام العاقبہ، یعنی کانسیکوینس بیان کیا جا رہا ہے کہ اب ایز اے کانسیکوینس اب کیا ہوگا، اس کا نتیجہ جو سے ملے گا اس کا وہ کیا ہے، لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے گا، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں. 2030 کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں سائنسدان کہ جو زمین کا ایوریج ٹیمپریچر ہے وہ 1.5 ڈگری بڑھ جائے گا. ایوریج ٹیمپریچر گرم ہو جائے گی زمین، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین کے اوپر جتنے بھی برف جو آپ کی ہے، برف بیسیکلی جو ہے وہ پانی، میٹھا پانی کے ذخیرے، وہ سب میلٹ ہو جائے گی. اور نتیجہ یہ بھی ہے کہ اس سے سمندر کا لیول بھی اوپر ہو جائے گا. بہت سے سٹیز جیسا کہ کراچی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 2047 کے بعد یا اس کے کوئی آس پاس پانی کے نیچے ہوں گے. اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ زمین گرم ہو رہی ہے تو نباتات، حیوانات اور پھر انسان سب کے سب ایک ان کا وہ شروع ہو جائے گا، وہ ایکسٹنکشن کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، خاتمہ شروع ہو جائے گا. آلریڈی آپ دیکھیں تو پولوشن کی وجہ سے بہت سی یوزفل چیزیں جو ہے کھانے کے حوالے سے جن سے انسان فائدہ اٹھاتا تھا وہ ختم ہوتی جا رہی. یہ دھواں جو ہے انسان کے لیے زہر قاتل ہے، اور اس چیز کو یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے. آج یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں کر رہے ہیں، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی انسان کو وہ جاب لیس کر رہی ہے. ایک میسو لے آفس ہو رہے ہیں انڈسٹریز میں، لوگوں کا یعنی اپنے ہی کمانے کے ذریعے ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ چیز کو اللہ نے ساتھ اگلی آیت میں بھی بتایا ہے، قل سیروا فی الارض، یعنی قل ذرا آپ کہیں ان سے کہ کیا کرو، سیر کرو، فی الارض فانظر کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ چلو پھرو اور دیکھو کہ پہلے لوگوں کی عاقبت کیسی ہوئی، انجام کیسا ہوا. کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثریت جو تھی جن کا انجام آپ کو نظر آتا ہے وہ مشرک تھے. یہ جو باقیات ہمیں نظر آتی ہیں آج بڑے بڑے شہروں کی، بڑے بڑے جو نکلتے ہیں، وہی انہی طرح کی قومیں تھیں جس طرح عاد و سمود کی قوم تھی یا قوم لوط تھی. ان کی ہمیں آج صرف باقیات نظر آتی ہیں جس سے انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے. اور بس یہ آگے بس بڑھتے ہیں کہ یوم آئزن، اب یہ ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. یوم آئزن، جی آپ واپس آ جائیے سورہ الزلزال میں 6 نمبر آیت ہے. یوم آئزین یصدر الناس اشتاتا، یعنی آج کہا جا رہا ہے آج، جس سے آپ سمجھیں کہ اب یہ قیامت کا منظر شروع ہو گیا، وقت ختم ہو گیا انسان کے پاس. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یصدر الناس، یعنی انسان، یہ سادہ لفظ جو آتا ہے یہ پہلے عرب بولا کرتے تھے جس طرح سے پانی پلا کے واپس لوٹنے کو. بعد میں اس کو لفظ کو استعمال کرنا شروع کیا کہ آنا، واپس آنا.
یصدر الناس اشتاتا، انسان اکیلا اکیلا، جس طرح دنیا میں اکیلا آتا ہے اسی طرح سے اکیلا جب واپس بھی جائے گا اللہ کے پاس. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لیروا اعمالہ، تاکہ اس کو کیا کیا جائے، اس کو یہ اعمال اس کو دکھا دیے جائیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تو آپ کی انسان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی وہ دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ایک چنگاری کی طرح کی ایک شر جو اس نے کیا ہوگا، جو برا عمل کیا ہوگا، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. اور یہ چیز جو ہے میں تھوڑا سا میں صرف دو آپ کو ریفرنس دینا چاہوں گا اس حوالے سے. ایک ہے 1849 سورہ الکہف کی 49 آیت ہے. جی 374. جی یہ کہا جا رہا ہے 374 پیج ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کتاب جب ان کے سامنے رکھی جائے گی تو گنہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں ہے، مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی، مگر اسے لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. إِلَّا أَحْصَاهَا یعنی شمار کر رکھا ہے ہر چیز کا، چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، اللہ نے اس کا شمار کر رکھا ہے اس کتاب میں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو اعمال ان لوگوں نے کیے ہوں گے، عمل کہتے ہیں اس چیز کو ہیں جو آپ نوئنگلی کوئی ڈیڈ سر انجام دیتے ہیں، جس میں آپ کی پوری نیت شامل ہوتی ہے کوئی کام کے کرنے کے لیے. جو عمل بھی آپ نے کیے ہوں گے سب کو وہ حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور آخر میں یہ بس صرف 17 اس کی پچھلے والی جو سورہ ہے بنی اسرائیل، اس کی آپ 13 اور 14 نمبر آیا آپ دیکھ لیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کے اعمال کو اس کے گلے میں لٹکا دی. یہ طائر لفظ آیا، بیسیکلی طائر جو ہے قسمت کے معنوں میں بھی آتا ہے. اصل میں تو پرندہ کہتے ہیں، لیکن طائر کو جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس حوالے سے، انسان کے حوالے سے، قسمت کے معنوں کہ اس کی قسمت جو ہے، جسے ہم بہت کہتے ہیں نا کہ قسمت جو ہے، میری قسمت ایسی ہے ویسی ہے. اللہ نے کہا کہ آپ کی ڈیسٹینی آپ کے ساتھ لگا دی گئی ہے، یعنی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جس طرح کی آپ ڈیسٹینی بنانا چاہتے ہیں. یہ آپ کی بدقسمتی نہیں ہے، قسمت نہیں ہے کہ آپ نے جو دوزخ میں جانا یا آپ نے جنت میں جانا، یہ آپ کے ہاتھ میں. اللہ کہتے ہیں اس کی گردن کے ساتھ یہ طائر جو ہے اٹکا دی گئی ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور کیا کیا جائے گا کہ قیامت کے روز ایک کتاب کو نشر کر دیا جائے گا جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا، اور کہا جائے گا اقرا کتابک، آج کتاب اپنی جو ہے خود پڑھ لیں. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو آج اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی محاسب کافی ہے. تو یہاں پہ ہی آج سورہ زلزال کو ہم اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ.